حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابی، شاگرد، جنہوں نے براہ راست آپ سے قرآن مجید پڑھا، تفسیر سیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرعونیوں کی روحوں کو سیاہ رنگ کے پرندوں میں ڈالتے ہیں اور صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت سے پہلے، قیامت تو ابھی آئے گی نا، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ اس دن کہیں گے فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس سے معلوم ہوا قیامت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ تو قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد جس جہان کے اندر انسان پہنچتا ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس جہان کے اندر انسان کے لیے عذاب اور ثواب، راحت اور الم، دکھ، تکلیف یہ موجود ہے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عذاب قبر، جس کو ہم کیا کہتے ہیں عذاب قبر، قبر کا عذاب ثواب، یہ مسئلہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تقریباً 10 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جس سے عذاب قبر کا اشارہ اور اس جہان کے اندر انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر، تقریباً 10 آیتیں ہیں قرآن کی، اور 70 احادیث صحیحہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے مرنے کے بعد انسان کے لیے عذاب قبر اور ثواب قبر ہے۔ اس مسئلہ کی تشریح پھر کبھی انشاءاللہ میں کروں گا کہ عذاب قبر کیسے ہے، کہاں ہے، اس جسم کو ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ اور جسم بناتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تھوڑی سی اس کی تفصیل اور تشریح ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ صرف اتنا اس مقام پہ آپ سمجھ لیں، جو یاد رکھنے کی بات ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے مطابق عقیدہ اور نظریہ بنانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے ہر انسان کے لیے عذاب ثواب ہے۔ اگر برا ہے تو اس کے لیے عذاب، اگر اچھا ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے تو اس کے لیے راحت، آرام اور سکون ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری قبر ہے، زمینی گڑھا جہاں پر ہم جا کے مردے کو دفن کرتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتا ہے، یا جہاں انسان کی روح جاتی ہے اس جگہ پہ ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کوریدنے کی اور تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن نؤمن ونصدق، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بأن عذاب القبر للکافرین حق ولبعض عصاة المؤمنین حق، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کا عذاب کافروں اور گناہ گاروں کے لیے حق ہے، نیکوں کے لیے ثواب اور راحت بھی حق ہے۔ کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ بما یعلمہ اللہ، جیسے اللہ کا علم ہے، جیسے اللہ جانتے ہیں، وَیُرِیدُهُ، اور جیسے میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اتنا ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کا انکار کریں گے نا تو پھر ایمان نہیں رہے گا، پھر گمراہی آ جائے گی۔ اتنا ایمان رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ قبر کا عذاب ثواب کیا ہے؟ برحق ہے۔
یہ ہمارے مسلمات جو عقائد ہیں ان کے اندر یہ بات شامل ہے۔ جو بندہ قبر کے عذاب ثواب کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بات پر ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو سیاہ رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے۔ اب وہ سیاہ رنگ کے پرندے کیسے ہیں، ان کی روحوں کو اس کے اندر کیسے ڈالا جاتا ہے، جہنم کے اوپر کیسے پیش کیا جاتا ہے، ہمیں ان تفصیلوں کے اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت موجود ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں صرف فرعونی نہیں بلکہ جتنے بھی انسان دنیا سے جاتے ہیں، ہر انسان کو اس کا مقام اور ٹھکانہ، اگر اس کا اچھا ہے جنت، اگر برا ہے تو جہنم، ہر انسان کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ ہر انسان، صرف فرعونیوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن پہ موت آ جاتی ہے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ان کو ان کا مستقر اور ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو تم نے اس جگہ پر آ جانا ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی اکثر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حساب کتاب ساری باتیں ہو جاتی ہیں، اگر اچھا ہے تو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی، اگر برا ہے تو جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی۔ اب یہ کھڑکیاں کیسے کھلتی ہیں، کہاں کھلتی ہیں، ہمیں ان تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ایمان کافی ہے کہ قبر کا عذاب ثواب کیا ہے، برحق ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ذہن میں آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی پتہ چل جائے، جو میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان لو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے برزخ پردہ ڈالا ہوا ہے، انسان کے معاملات کے اوپر کیا ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان فرعونیوں کو صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے خچر پہ سوار، تو وہ جانور نا تھوڑا سا بدکا بھاگا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا، تو پاس ہی 2 قبریں تھیں، 2 قبریں، اور یہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 ہیں نا بندے جو اس قبروں کے اندر دفن ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، وما يعذبان فی کبیر، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی غلطی اور جرم نہیں تھا کہ یہ پکڑے گئے۔ وما يعذبان فی کبیر، یعنی اس کا کیا مطلب، بڑا تو ہے جس کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، مطلب کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس سے بچنا ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہ اگر چاہتے تو ان سے اپنے آپ کو کیا کر سکتے تھے، بچا سکتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کون سے گناہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک چغل خور، اور دوسرا جب انسان قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح طرح اپنی طہارت نہیں کرتا، پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، یہ اس چیز کے اس وقت
اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتا تھا. لا یستنزہ، یہ اپنی طہارت اور پاکیزگی اس کو صحیح طریقہ سے مکمل نہیں کرتا تھا. اب آپ اندازہ کریں کوئی اتنا بڑا کام ہے کہ جس سے انسان کے لیے بچنا مشکل. مومن آدمی کو تو ویسے بھی پاک صاف رہنے کا حکم ہے نا. ویسے بھی انسان جائے قضائے حاجت کے لیے جب واپس آئے تو انسان کا کپڑا جسم وغیرہ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا جانوروں کی طرح، جس طرح جانور قضائے حاجت کرتے ہیں ان کا جسم آلودہ ہو جاتا ہے. انسان اور جانوروں کے اندر فرق ہے. انسان اور جانوروں میں فرق اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کو. اکثر جاہل قسم کے لوگ جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں، ایسے راہ چلتے ہوئے ایک سائڈ پر بیٹھ کر قضائے حاجت کریں گے، بس پھر اٹھ کے جناب چل پئے. نہ ہاتھ دھوئے، نہ جسم کی طہارت کا خیال ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا پھر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ کوئی اس آدمی کے اندر انسانیت ہے؟ اسلام انسان کو انسانیت بھی سکھاتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں.